اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب الثقافۃ المغربیہ میں آج کے درس میں 4 نکات ہیں۔ بنیادی طور سے غیبت کی تائید، جو امام علیہ السلام کی غیبت ہوئی، اس پہ کچھ مؤیدات، کچھ روایات، کچھ اخبار لے کے آئیں گے۔ فقط 4 نکات پیش کریں گے، بہت آسان درس ہے۔ پہلی بات جو پیش کریں گے ان 4 نقطوں میں سے جنتی صاحب، وہ پہلی بات یہ کہ مکتب تشیع میں کوئی ایک معتبرہ روایت ایسی نہیں دکھائیں گے جس میں یہ ملے کہ امام مہدی کی علامت یہ ہے کہ وہ آخری زمانے میں پیدا ہوں گے۔ یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ کو یہ ملے گا آخری زمانے میں ظہور ہوگا، آخری زمانے میں قیام کریں گے، آخری زمانے میں وہ خروج کریں گے، یہ والے الفاظ ملیں گے، لیکن کہیں پر یہ نہیں ہوگا کہ آخری زمانے میں ان کی ولادت ہوگی، ایسا کہیں نہیں ملے گا۔ پہلا نقطہ یہ اس بات کی تائید ہے کہ ولادت پہلے ہو چکی ہوگی، وہ زندہ ہوں گے تو غیبت ہوگی، ٹھیک ہے، پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ کہ غیبت کوئی مکتب تشیع کا خاصہ نہیں ہے کہ صرف شیعوں نے ایک ان کے امام بظاہر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے غیبت کا نظریہ بنا لیا، نہیں، غیبت پہلے بھی لوگ اس کے قائل ہوتے رہے ہیں۔ کیسانیہ مذہب والے غیبت کے قائل تھے۔ کیسانیہ مذہب والے کون؟ فرقہ مختاریہ۔ فرقہ مختاریہ کون؟ یعنی جو حضرت محمد حنفیہ کی غیبت کے قائل تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ رضوہ کے پہاڑ میں محمد حنفیہ موجود ہیں، اس حال میں موجود ہیں کہ ان کا رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ الاسد عن یمینہ والنمر عن یسارہ، ایک طرف شیر بیٹھا ہے، ایک طرف چیتا بیٹھا ہے، اور وہ غیبت میں بیٹھے ہیں۔ یہ عقائد ان کے بھی تھے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ عقائد ان کے بھی تھے تو ہمارا بھی اس لیے عقیدہ ہے، نہیں، کہہ رہے ہیں سنیے، اگر یہ انتہائی قبیح اور غلط ہوتے عقائد تو امام سراسر ان کو یہ کہہ دیتے یہ بیکار کی باتیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ غیبت میں چلا جائے کوئی۔ امام نے یوں نہیں کہا، امام نے کہا انہوں نے غلط تطبیق کی ہے، ٹھیک ہے، امام نے یہ کہا یہ غلط بندے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غیبت میں چلے، یہ نہیں ہے، وہ آئیں گے۔ تو امام نے یہ نہیں کہا یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، امام نے کہا یہ بندہ صحیح نہیں ہے جس کی غیبت کے قائل ہو گئے ہیں یہ، ٹھیک۔ دو نقطے ہو گئے، سمجھ آئے۔ تیسرا نقطہ کہہ رہے ہیں یہ جو مصادر میں ملا، حتیٰ اہل سنت کے مصادر میں ملا، حتیٰ صحیح بخاری میں ملا کہ میرے بعد نبی فرما رہے ہیں 12 خلفاء ہوں گے، میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے، یہ تک ہیں احادیث۔ تو یہ اس بات پہ دلیل ہے 12 یعنی پیدر پہ 12 ہوں گے، تو جب 12 ختم ہو گئے تو 13واں کہاں سے لائیں گے؟ تو اس کا مطلب 12 اسی روایت سے ہی سمجھ آ رہا ہے کہ وہ 12واں جو ہے وہ غیبت میں، ٹھیک ہے، یہ بھی اس طرف بھی اشارہ کریں گے۔ چوتھا نقطہ اور آخری نقطہ یہ ہوگا کہ خود اتنی ساری حدیثیں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا بیتتن جاہلیہ، حتیٰ اہل سنت نے اس سے باقاعدہ استدلال کیا ہے کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ امامت کو وہ چن رہے تھے، نبی کا جنازہ نہیں دفنایا تو کوئی گناہ نہیں کیا، یہ پہلے آ چکا ہے۔ تو جب نبی نے یہ کہا کہ جو مر جائے اور وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرے وہ جاہلیت، کفر، ضلالت کی موت مرے گا، تو ہر زمانے میں امام ہونا چاہیے نا، تو اس زمانے میں کون ہے؟ ہمارا امام تو امام مہدی ہے، تم بتاؤ کون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 نقطے پہ بحث تمام ہو جائے گی، تیزی سے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ہناک عدت شواہد و مؤیدات اخرى لحدوث الغیبہ، کہ غیبت واقع ہو چکی ہے، چند شواہد کی جانب، گواہیوں کی جانب ہم رہنمائی کرتے ہیں۔ رغم کثرت الروایات الواردہ عن المہدی المنتظر، باوجود اس کے کہ بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں امام مہدی منتظر کے حوالے سے، ووافرتها فی المصادر الاسلامیہ المختلفہ، اور بڑی وافر مقدار میں اسلامی مصادر میں احادیث ہیں امام مہدی کے حوالے سے، الا اننا لن نعثر على روایت معتبرۃ تتضمن ان ولادتہ علیہ السلام فی آخر الزمان، ایک حدیث ہم ایسی نہیں پائیں گے کوئی معتبر لے کے آ جائیں جس میں یہ لکھا ہو کہ مصادر اسلامیہ کی بات کر رہے ہیں، شیعوں کی کتابوں میں نہیں، غیر شیعوں کی کتابوں میں بھی کوئی ایک حدیث تو لے کے آئے جس میں یہ لکھا ہو کہ ان کی ولادت آخری زمانے میں ہوگی،
قیام آخری زمانے میں ہوگا یہ لکھا ہے، خروج آخری زمانے میں ہوگا، ظہور آخری زمانے میں ہوگا، ولادت کا نہیں لکھا. ٹھیک. او فی تاریخ محدد بل اشتملت الروایات المذکورہ علی الفاظ القیام الخروج اب الظہور ونحوها، اس جیسے الفاظ آئیں گے ولادت آخری زمانے میں ہوگی، ایسی کوئی روایت نہیں ہے. دوسرا نقطہ کہ یہ جو فکر ہے غیبت امام مہدی علیہ السلام کی، لم یستحدثها الشیعہ الامامیہ، اسے کوئی شیعہ امامیہ نے ایجاد نہیں کیا ہے. ایک بات تو یہ کہ یہ غیبت والا معاملہ یہ تو پہلے انبیاء کی بھی غیبت ہوتی رہی، پوری کتاب لکھ ڈالی شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے، کمال الدین و تمام النعمہ، جو 12ویں امام کے حکم سے لکھی گئی تھی. وذکر فیہ غیابات الانبیاء، انبیاء کی غیبتوں کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کی 2 غیبتیں ہوئی، حضرت عیسیٰ کی غیبت ہوئی، فلاں 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 نبی کی غیبت ہوئی، پوری کتاب اس موضوع پہ لکھ دی. اس پہ شیعہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ شیعہ ہی ایسے ہے کہ جنہوں نے یہ عقیدہ ظاہر کیا، بل کانت معروفہ منذ القرن الاول، پہلی صدی سے یہ معروف تھا، بلکہ بعد نے تو دعویٰ کیا ہے غیبت کا. کیسانیہ کی بات کر رہے ہیں، کیسانیہ بیان کر دیا. ٹھیک ہے، کیسانی مذہب مختاریہ فرقہ ہے. اب حضرت مختار اس کے قائل تھے نہیں تھے اس میں کلام ہے، لیکن ان کے بعد آنے والوں نے اس بات کا پرچار کیا کہ محمد حنفیہ امام ہے. ٹھیک ہے، اس فرقے کو مختاریہ کہتے ہیں. مختاریہ کا لفظ میں خاص طور سے اس لیے استعمال کر رہا ہوں، کیسان بھی جناب مختار کو کہا جاتا تھا نا، ہے نا. اور مختاریہ کا لفظ آیا ہے اصول کافی کی حدیث میں، اگر آپ کو یاد ہے، جو لوگ پڑھ چکے ہیں آپ میں سے اصول کافی کی حدیث، کتاب الحجہ کافی لوگ پڑھ چکے ہیں نا آپ میں سے. ٹھیک ہے، اس میں حدیث آئی ہے باقاعدہ امام باقر علیہ السلام سے، مختاریہ فرقہ. ٹھیک. تو ان کا عقیدہ جو تھا محمد حنفیہ کے حوالے سے وہ کیا تھا؟ حیث یزعمون ان محمد ابن الحنفیہ حی، زندہ ہے حضرت محمد حنفیہ، بے جبال رضوہ، رضوہ کے پہاڑ میں ہیں، اسد عن یمینے، دائیں طرف شیر ہے، نمر عن شمالے، بائیں طرف چیتا ہے، یحفظانہ یاتیہ رزقہ غدوۃ وعشیہ، صبح و شام ان کا رزق آتا ہے، الی وقت خروج، جب تک وہ خروج نہ کر لیں. اس کے قائل کون ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں. ایک شاعر کثیر، اس کا نام لکھا ہوا ہے، یہ بھی اس عقیدے کا قائل ہے. اس نے باقاعدہ اپنی شاعری میں ذکر کیا ہے اشعار پڑھنے تیزی سے. الا ان الائمة من قریش، جان لو کہ ائمہ قریش سے ہیں. ولاة الحق اربعۃ سبا، 4 برابر ہیں، یہ سب کے سب حق کی ولایت رکھنے والے ہیں. علی، ایک علی علیہ السلام ہے، والثلاثۃ من بنی، اور ان کے 3 بیٹے. ارے علی علیہ السلام کے تو 2 بیٹے تھے جو امام بنے، امام حسن امام حسین. یہ تیسرا بیٹا کون ہے؟ محمد حنفیہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. الاسبات لیس بہم خفا، کسی پہ کی بات خفا چھپی نہ رہے. فسبتن، ایک بیٹا کون ہے؟ واضح ہے، جن کی ولادت ہے آج، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام. سبت ایمان وبر وسبت غیبتہ کربلائی، ایک کربلا معلہ میں شہید ہو گئے. وسبت لا یذوق الموت حتی، ایک ایسا بیٹا ہے، دیکھیں امام حسن امام حسین کا ذکر کر دیا، ایک ایسا بیٹا ہے یعنی محمد حنفیہ، لا یذوق الموت، اس کو موت نہیں آئے گی، حتی یقود الخیل یقدمها اللواء، ایسی فوج کی وہ کمانڈر بن جائے گا، کمانڈ اٹھائے گا ہاتھ میں کہ جس کے ہاتھ میں علم ہوگا. یعنی 12ویں امام کی صفات یہاں کر دی. تو کہاں ہے اس وقت بھائی؟ تغیب لا یرا فیہم زمان برغوہ عنده اصل وما. علیکم السلام، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توقفون الدرس سيد بعد 5 دقائق ان شاء الله اذا يمكن. يعني وضعت لي الشيء صار مو زين ان شاء الله بعد 5 دقائق ان شاء الله. تو تغیب لا یرا فیہم زمان برضوہ عنده اصل وما. اچھا، یہ رضوہ دعائے ندبہ کا بھی جملہ یاد آیا؟ اب رضوہ ام غیرہا ام زیتوا، اسی طرح اشارہ ہے. ٹھیک ہے، آگے یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اسماعیلیہ نے دعویٰ کیا، اسماعیلی نے دعویٰ کیا. جناب اسماعیل کی انتقال کے بعد چھٹے امام نے کہا تھا نا یہ اسماعیل ہے، سب سے گواہی لی، لیکن بعد میں انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ غیبت میں چلے گئے اور انہیں کی امامت کے قائل ہو گئے. یہیں سے اسماعیلیہ فرقہ آگے بڑھا. ٹھیک ہے، اس کی عبارت آپ لوگ پڑھ لیں گے آگے. روایات دالہ علی ان الائمہ اثنا عشر، جو 12 امام ہیں میرے بعد، وہ روایت جابر ابن سمرہ سے ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے، کہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. ٹھیک. اس نے کہا بلکہ شور اتنا ہو رہا تھا میں سن نہیں سکا. نبی نے کہا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، اتنا شور ہونے لگا میں سن نہیں سکا آگے کیا کہہ رہے تھے. بعد میں باپ سے پوچھا کیا کہا، تو کیا کہا کلہم من قریش، سب کے سب قریش سے ہوں گے. دوسری روایت میں سب کے سب بنی ہاشم سے ہوں گے. تو یہ روایت دلیل ہے اس بات پہ کہ 12 خلفاء ہوں گے پے در پے. تو 12ویں جب آ چکے ہیں تو اس کے بعد کوئی 13واں تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، آگے آ جائیے. آخری اس کے بعد روایت احمد ابن حنبل کی بھی روایت انہوں نے پیش کی ہے کہ میرے بعد باقاعدہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت کے
جناب عبداللہ ابن مسعود جب آئے کوفہ تو کسی نے آ کے سوال کیا کہ کم تملک هذه الامہ من خلیفہ، اس امت کو کتنے خلیفہ نصیب ہوں گے؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا جب سے میں کوفہ آیا ہوں سوچ رہا تھا کسی نے سوال مجھ سے نہیں کیا، اب سوال کر لیا تو جواب سن لو۔ ہم نے یہی سوال رسول سے کیا تھا، رسول نے کہا تھا 12 کا عدت نقباء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے نقباء کی تعداد کے مطابق 12 خلفاء ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آخری نقطہ یہ تھا کہ الروایات الدالہ علی ان من مات ولم یعرف امام زمانہ مات بیتۃ جاہلیہ، وہ روایات جو یہ ہے کہ جو مر گیا وقت امام کی معرفت کے بغیر وہ جاہلیت کی موت مرا، یہ ساری کی ساری روایات دلیل ہیں اس بات پہ کہ زمین ایک لمحہ کے لیے بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے گفتگو پہلے آ چکی ہے۔ ان 4 نقطوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ غیبت واقع ہو چکی ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ہم غیبت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پروردگار امام امر زمان کی ولایت و محبت پہ ہمیں ہماری نسلوں کو ثابت قدم قرار فرما۔ اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعجل فرجهم۔